اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قریش مکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات نجاشی کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نجاشی نے ان کی ایک نہ سنی اور اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی حمایت کی اور ان کو رہنے کو پناہ گاہ مہیا کی۔ اس کے بعد قریش مکہ کے لیے اگلا پلان صرف یہی بچ گیا تھا کہ وہ ابو طالب سے کچھ دو ٹوک بات کریں۔ تو آج ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ قریش کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی کہ ابو طالب کے سامنے پیش کیا جائے اپنا معاملہ، تو اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب نے اس پرزور دھمکی کا بہت زیادہ اثر لیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی کی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار کہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاستع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے مارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تاکہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم ہے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ سیرت کے ماخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی، لیکن قرائن اور شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو 6 نبوی کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے فزوں تر اور سخت تر ہو گیا، یعنی بہت انہوں نے پھر ہارڈ شپس کریٹ کر دی مسلمانوں کے لیے۔
انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ جور و جفا کے سلسلہ دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں، یعنی ظلم و ستم کا جو طویل سلسلہ انہوں نے برپا کر رکھا تھا اس کی ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ وہی سورۃ النجم ہے جس کے تلاوت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی تو مشرکین مکہ بھی سجدے میں جھک گئے تھے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی تھی۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اذیت دی اور آپ نے جو بد دعا کی تو پھر لازمی وہ تو قبول ہونی ہی تھی۔ دوسری یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر بے شک کر رہے تھے یہ لوگ، لیکن ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین اور سچے ہیں، اسی لیے جب وہ شیر آیا تو اس نے یہ جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اب سچ ہونے والی ہے۔ اسی طرح ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہمارے عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہی ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم یعنی اس کی کنیت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے،
موجود تھا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اس طرح کی لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابوالقاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بری ان کی عادت تھی کہ انہیں معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے ہیں، لیکن ان کا ٹھٹھا اڑانے اور مذاق بنانے کی جو مزاج تھا وہ کہیں تھمنے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو جب یہ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لی انہوں نے تو اس وقت تھوڑے سے سہم گئے۔ تو اس میں سیکھنے کا بہت اہم سبق ہے کہ بد مزاجی، بد اخلاقی، بد زبانی عادت میں شامل ہو تو وہ نقصان ہی دیتی ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو یہ ہیں وہ سب تکالیف، بلکہ ان تکالیف میں سے چند ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ کے ابتدائی دور میں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے درجات بلند فرمائے اور ان سے راضی ہیں اور راضی رہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔